ویلکم بیک ناظرین، آئیں فرید پراچہ صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پراچہ صاحب، 19 دسمبر 1971 کو امریکی ہفتہ روزہ ٹائم نے اپنی اشاعت میں جماعت اسلامی کو 14 دسمبر 1971 کی رات کو ڈھاکہ میں ہونے والے علم و دانش کے وحشیانہ قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔ صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں ٹائم کی اس رپورٹ کی تائید کی۔ پھر 17 دسمبر 2006 کو bbcurdu.com پر وجاہت مسعود کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا نام تھا کیا روشنی سے ڈرتے ہو؟ جناب، میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی محقق سانحہ مشرقی پاکستان اور خصوصاً ڈھاکہ میں قتل عام پر قلم اٹھاتا ہے تو وہ اپنی کتاب یا اپنے مضمون میں آپ کی جماعت کے خلاف 14 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں ہونے والے قتل عام کی FIR کیوں درج کرتا ہے؟ آپ نے حوالہ ایک تو BBC کا دیا، دوسرا صدیق سالک کا دیا۔ صدیق سالک کی کتاب میں نہیں ہے، راؤ فرمان علی کی کتاب میں، باقی بہت سارے لوگ جو ان سانحے کے عینی گواہ تھے ان سب نے جماعت اسلامی اور اس کی تنظیموں کی حب الوطنی کی اور قربانیاں دینے کی تعریف کی۔ سر، راؤ فرمان نے اس لیے تائید کی ہوگی کہ راؤ فرمان اس واقعے میں خود ملوث رہے تھے۔ ٹائم میگزین اور BBC کی اشاعتوں نے ان راؤ فرمان صاحب کو بھی اس میں مورد الزام ٹھہرایا۔ دیکھیں، ٹائم اور BBC یہ تو قتل عام کرانے والوں کے نشریاتی ادارے تھے۔ یہ کھیل تو امریکہ کھیل رہا تھا، یہ کھیل تو انڈیا کھیل رہا تھا۔ اس کھیل کے راستے کے اندر جماعت اسلامی رکاوٹ بنی۔ ہم نے فوجی آپریشن کی تائید نہیں کی، ہم فوجی آپریشن کے مخالف تھے۔ جب وہ ہوا ہم نے یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جو اگر مجیب الرحمان کامیاب ہو گیا ہے تو اقتدار اس کو دیں، اس کا راستہ نہ روکیں، جو سیاسی راستے، سیاست کے راستے جو ہیں وہ طاقت کے ذریعے سے نہ روکے جائیں۔ ہم اس کے تائید کرنے والے تھے۔ یہ ادھر ہم اور ادھر تم کی باتیں جو ہیں وہ کرنے والے، اس وقت کی حکومت میں شامل ہو کر وزیر خارجہ بننے والے، اس وقت کی حکومت کی طرف سے سارے اقدامات کی تائید کرنے والے وہ لوگ جو ہیں وہ واضح ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے جب یہ بات دیکھی کہ یہاں پر باقاعدہ حملہ ہو گیا ہے، باقاعدہ انڈیا کی فوجیں داخل ہو گئی ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے لوگ یہاں پہ مکتی بانی کی شکل کے اندر ان کے باقاعدہ فوجی وہاں پر بہاریوں کا اور مغربی پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامی نے اس وقت اس آپریشن میں اس لحاظ سے ایک حصہ لیا کہ اس میں روکا جائے اور جو انڈیا کی طرف سے یہ سازش ہے اس سازش کو جو ہے وہ اس کو روکا جائے۔ پاکستانی فوج نے وہاں کیا کردار ادا کیا؟ سر، پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں کیا کردار ادا کیا؟ پاکستانی فوج کے دونوں طرح کے کردار تھے۔ ایک کردار وہ تھا کہ جو بڑے ہی اچھے اور محب وطن افراد تھے جنہوں نے کئی راتیں جاگ کے وہاں پہ اور مقابلے کر کے انہوں نے بھارت کی فوج کا مقابلہ کیا تھا، اور اس میں جنرل نیازی جیسے لوگ بھی تھے اور وہ فوج پر بدنما ایک داغ تھے۔ لیکن مجموعی طور پر تو پاکستان کی سالمیت کی جنگ تھی، ایک پاکستان کے اوپر بھارت کی باقاعدہ فوجیں داخل تھی وہاں پہ، اور اس جو ایک سیاسی عمل تھا اس کا ایک انتہا ہمارے اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے یہاں تک پہنچا دی کہ بھارت نے براہ راست اپنی فوجیں داخل کی۔ اب اس وقت کیا طرز عمل تھا؟ ہم بھارت کی فوج کا ساتھ دیتے یا پاکستان کی فوج کا ساتھ دیتے؟ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا جو جماعت اسلامی نے کیا۔ یہ فیصلے آسان سی بات نہیں ہوتے۔ وہاں کے مشرقی پاکستان کے ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ کوئی اپنی جانیں قربان نہیں کرتا، کوئی مفاد پرست جماعت اپنی جانیں نہیں قربان کرتی۔ ہمارے لوگوں کو وہاں پر جو ہے اذیتیں دے دے کے مارا گیا۔ تو یہ پاکستان کی ایک جنگ تھی، ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پراچہ صاحب، وجاہت مسعود نے BBC پر 17 دسمبر 2006 کو شائع ہونے والی اپنی رپورٹ کیا روشنی سے ڈرتے ہو میں تحریر کیا کہ عوامی لیگ کے منتخب قیادت کے بھارت جانے کے بعد منتخب ہونے والے ضمنی انتخابات میں جماعت اسلامی فوجی قیادت کے بہت قریب آ گئی۔ یوں بھی جماعت اسلامی کے لیے عوامی لیگ کی غیر مذہبی سیاست بدیہی طور پر ناقابل برداشت تھی۔ مکتی بہانی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی انتظامیہ نے جماعت اسلامی کو اپنا مسلح بازو تشکیل دینے کی ترغیب دی۔ ابتدائی طور پر تو اسے البدر کا نام دیا گیا۔
مگر بعد ازاں صدیق سالک نے اپنی کتاب میں اس کی تائید کرتے ہوئے لکھا کہ بعد ازاں اسی تنظیم کو الشمس بھی کہا جانے لگا تاکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی وسیع مخالفت کا تاثر پیدا کیا جا سکے۔ جماعت اسلامی کے رضاکار مکتی بہانی جیسی مسلح تنظیم کا مقابلہ تو کیا کرتے جس کے اراکین بھارت سے باقاعدہ فوجی تربیت لے چکے تھے۔ البتہ البدر اور الشمس کے اراکین کو غیر مسلح مگر روشن خیال دانشوروں پر دل کے ارمان نکالنے کا خوب موقع ہاتھ آیا۔ البدر کے رہنماؤں میں مولوی غلام اعظم، مولوی عبد المنان اور طالب علم رہنما اشرف الزماں کے نام نمایاں ہیں۔ البدر کو فوجی تربیت دینے کے لیے باقاعدہ سرکاری تعلیمی ادارے مہیا کیے گئے۔ سیکولر دانشوروں کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے اس سلسلے کا ہولناک ترین واقعہ پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے سے صرف 2 روز قبل 14 دسمبر کو پیش آیا۔ واقعات کے مطابق البدر کے اراکین نے ایک باقاعدہ فہرست کے مطابق آدھی رات کو ڈھاکہ کے 2 درجن سے زائد چیدہ دانشوروں کو اغوا کیا۔ ان میں سے بیشتر اساتذہ یا تو اپنے شعبوں کے سربراہ تھے یا علمی اور ادبی حلقوں میں انتہائی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انہیں مختلف مقامات پر رکھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر ریئر بازار اور میرپور نامی 2 مقامات پر انہیں بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 17 دسمبر کو ان کی مسخ شدہ لاشیں کچے بند کے قریب پایا پانی سے برآمد ہوئیں۔ ہر ایک کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور سر میں گولی کا نشان تھا۔ حتیٰ کہ ماہر امراض چشم ڈاکٹر فضل ربی کی آنکھیں نکالی جا چکی تھیں۔ یہ رپورٹ سب سے پہلے ٹائم میگزین کی 1971 کی اشاعتوں میں شائع ہوئی اور بعد ازاں سنڈے 17 دسمبر 2006 کو کیا روشنی سے ڈرتے ہو کے عنوان سے وجاہت مسعود نے BBC کو پیش کیا اور BBC نے اسے اپنی اشاعت میں شائع کیا۔ یہ ایک تو ہوتا ہے نا جی جھوٹ ہے، ایک سفید جھوٹ، یہ ٹوٹلی ایک 100% جھوٹ ہے۔ ابھی یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ڈھاکہ کے فال سے 2 دن پہلے، یعنی اس وقت پاکستانی فوج کی حالت کیا تھی، وہ کس طرح چھونیوں میں بند تھے، اور وہ لوگ کہ جو ان کا ساتھ دینے والے تھے اور مختلف محاذوں پہ پھیلے ہوئے تھے۔ سچ کے سفر میں ہمارے ہم قدم رہیے گا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔